اب کچھ حالیہ بیانات کی بھی باز گشت بہت ہے جو وہ اس میں سلمان احمد راجہ صاحب کا بھی ایک مطلب بڑا حوالہ دیا جاتا ہے. اس کا چھوٹا سا ایک پس منظر پہ سلمان صاحب آپ سے کہ ایک تو سلمان احمد راجہ صاحب آپ جانتے ہیں ظاہر ہے ایک سے زیادہ کورز نے یہ کہا, اس کی ہم جھلک بھی دکھا دیتے ہیں کہ خان صاحب نے کہا عدالت میں کہ میں نے جی ایچ کیو کے باہر احتجاج کی کال دی تھی مکمل طور پہ پرامن احتجاج کی کال دی تھی میں نے مکمل پرامن. یہ ہم اس پہ جیو ARY سما اور ایک اور چینل کے ہمارے بھائی ہیں ان کی ایک جھلک بھی دکھاتے ہیں کہ ان سبوں نے کنفرم کیا کہ خان صاحب نے کہا تھا. دکھائیے گا ایک جھلک اس کی. انہوں نے کہا کہ جب میں نے کہا کہ ممکنہ میری گرفتاری کے خلاف احتجاج کیا تو جن لوگوں نے گرفتار کیا ہے انہی کے ہاں جا کے آپ نے احتجاج کرنا ہے. GHQ کا انہوں نے نام لیا. کل پہلی دفعہ انہوں نے GHQ کے باہر پرامن احتجاج کی کال کا اعتراف کیا. ایک نہیں 2 مرتبہ انہوں نے اعتراف کیا ہے. عمران اصغر صاحب آپ بھی اپنے الفاظ میں مجھے بتا دیں کہ عمران خان نے GHQ کے باہر پرامن احتجاج کے حوالے سے کیا الفاظ اور کیا جملے استعمال کیے. عمران خان نے کل 3 دفعہ یہ اعتراف کیا. یہ ساتھی جتنے بیٹھے ہیں وہ اس چیز کو انڈورس کریں گے. جب وہ ہم سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے بڑا کلیئر کہا کہ میں نے یہ کہہ دیا تھا 9 مئی کے آنے سے پہلے کہ اگر مجھے گرفتار کیا جاتا ہے تو میری پارٹی کے کارکنان جو ہے اور امن طور پر GHQ کے سامنے احتجاج کریں گے. 9 مئی کے واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم پر بغاوت کے مقدمات بنائے گئے اور جو GHQ تھا اس کے باہر میں نے کال دی تھی. اپنی 2 دفعہ مجھ پر جو گرفتاری کی اٹیمپٹ ہوئی تھی, مجھ پر جو حملے ہوئے تھے, اس کے بعد میں نے پارٹی کے کارکنان اور قائدین کو کہا تھا کہ اگر مجھے گرفتار کر لیا جائے تو اس کے بعد GHQ کے باہر باقاعدہ طور پر پرامن احتجاج کیا جائے. آپ چونکہ ظاہر خان صاحب سے ملتے رہتے ہیں اور میں ازیوم کر رہا ہوں کہ اس دن بھی جب یہ بات ہوئی ہے جس دن کی رپورٹرز بات کر رہے ہیں آپ موجود تھے وہاں پر, تو یہ رپورٹرز ٹھیک کہہ رہے ہیں کیونکہ ایک سے زیادہ رپورٹرز ایک ہی بات کہہ رہے ہیں. اس دن میں نہیں تھا لیکن پرسوں میں تھا ڈیالہ جیل میں. میری گفتگو ہوئی تھی عمران خان صاحب سے. دیکھیے اعتراف کا لفظ مجھے نہیں سمجھ آتا کیوں ہمارے دوست استعمال کرتے ہیں. اعتراف کیا, انہوں نے یہ کہا کہ 14 مارچ کو جب زمان پارک پہ حملہ ہوا وہ رینجرز نے حملہ کیا, ان کا کوئی حق نہیں تھا وہ یہ کرتے, وارنٹ لے کر پولیس آتی. اسی طرح جوڈیشل کمپلیکس میں 18 مارچ کو ایک دفعہ پھر رینجرز کے ذریعے ایکشن کرنے کی کوشش کی گئی. دیگر اداروں کے لوگ بھی وہاں موجود تھے. اور جب 9 مئی کا واقعہ ہوا تو پھر ہم نے دیکھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں رینجرز گئے اور جس بربریت سے انہوں نے یہ گرفتاری کی کہنا چاہیے. تو ان کا میرے حملے کے بعد جوڈیشل کمپلیکس پہ حملے کے بعد بالکل ہمارا یہ موقف تھا کہ جو لوگ یہ بربریت کر رہے ہیں احتجاج انہی کے سامنے کیا جائے گا نا. احتجاج کوئی ہم SOS ولیج کے سامنے جا کے تو نہیں کریں گے. جو لوگ یہ کر رہے ہیں انہی سے کہا جائے گا کہ آپ یہ مت کیجیے, آپ کا یہ کرنا ہے. یہ اعتراف کا لفظ اس کے بدلے کوئی اور لفظ ڈھونڈ لیں یا جو آپ اس کا انتخاب کر رہے ہیں. لیکن یہ آپ رپورٹرز جو کہہ رہے ہیں وہ آپ اس متن سے اگری کرتے ہیں کہ خان صاحب نے ہاں یہ کہا کہ بھائی میں نے کہا تھا GHQ کے باہر احتجاج کرنا کیونکہ بھائی جو گرفتار کرے گا اسی کے سامنے احتجاج کریں گے. پورا من رہنا آواز جی بالکل. اور اس سے پہلے بھی ان کی ریکارڈ سٹیٹمنٹس ہیں اس حوالے سے. اس میں کوئی نئی بات نہیں ہوئی اور اس میں کوئی اعتراف نہیں ہوا. اس پہ بالکل وضاحت سے انہوں نے کہا کہ ایک گملہ نہیں ٹوٹنا چاہیے, ایک پتا نہیں ٹوٹنا چاہیے. جب ان پر قاتلانہ حملہ ہوا اس کے بعد کچھ نہیں ہوا, کوئی گملہ پتا نہیں ٹوٹا. تو یہاں کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا, کوئی منصوبہ نہیں تھا کہ کوئی ہلڑ بازی ہو. سلمان صاحب آپ کے ایک بیان سے یہ تاثر ابھرا, مجھے کریکٹ کر دیجیے گا اگر اس کو میں غلط میں سمجھاؤں تو, آپ کے بیان سے تاثر ابھرا پچھلے بیان سے جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے ایسا قطعی نہیں کہا, نہ خان صاحب کی ایسی کوئی ہدایت تھی. پارٹی نے ڈیسائیڈ کیا تھا بعد میں وہ 14 والے واقعے کے بعد, جوڈیشل کمپلیکس والے واقعے کے بعد, کہ اب اگر کچھ ہوا تو ہم احتجاج کریں گے اور وہیں کریں گے جہاں ہونا چاہیے. تو یہ پارٹی کی مشاورت میں ظاہر ہے عمران خان صاحب بھی شامل ہوں گے. زمان پارک کے واقعے اور جوڈیشل کمپلیکس کے واقعے کے بعد میں نے یہی کہا کہ پارٹی میں اس حوالے سے گفتگو ہوئی, مشاورت ہوئی اور یہ اندیا دیا گیا کہ اگر ایسا دوبارہ ہوتا ہے تو احتجاج وہیں ہوگا جہاں ہونا چاہیے. یہ میں نے بات کہی ہے. اور یہ اس بارے میں کوئی مجھے تعامل نہیں ہے, کوئی اس میں اعتراف کا عنصر نہیں ہے. لیکن اب اس میں بڑا انٹرسٹنگ ہے سلمان صاحب, یہ سنیے گا, ہم نے کل ہی بات کی اسد قیصر صاحب سے, فواد چودھری صاحب سے, اور یہ دونوں ظاہر ہے پولیٹیکلی بڑے ایکٹیو ہیں, خان صاحب سے بہت کلوز ہیں, اور وہ کیا کہتے ہیں اس آپ کے اس بیان سے متعلق آپ یہ ذرا سنائیں.
خان صاحب نے خود اس کو کلیئر کیا کہ میں چونکہ اریسٹ تھا میں کال نہیں دے سکتا تھا 9 مئی کو، لیکن 9 مئی سے پہلے بالکل دی ہیں. کبھی بھی خان صاحب نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ آپ جا کے پرتشدد ہوں یا ملٹری انسٹالیشن کے بعد جا کے آپ احتجاج کریں. میرے نالج میں تو کوئی ایسا ڈیسیجن نہیں ہوا ہے. خان صاحب نے تو نہیں کیا، پارٹی لیول پر بھی نہیں ہوا. نہ ہماری CC میں ہوا ہے، نہ ہماری کوئی جو کمیٹیز کی مختلف، ہماری اس وقت بھی پولیٹیکل کمیٹی تھی، کسی لیول پہ یہ ڈسکشن یہ بات نہیں ہوئی تھی. ہماری تو کسی میٹنگ میں کبھی یہ چیز ڈسکشن میں نہیں آئی. اچھا. اور نہ ہی کبھی کسی نے، عمران خان بشمول کسی نے یہ بات کہی کہ جناب جا کے کو GHQ کے باہر مظاہرہ کر دیں یا کور کمانڈر ہاؤس میں کر دیں. کبھی اس قسم کی کوئی ڈسکشن ہمارے تو سامنے نہیں ہوئی. تو یہ سوالات میں نے ان سے آپ کے بیان کا حوالہ دے کر ہی کہا تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا تو نہیں ہوا کوئی بات. دیکھیے میں نے جو بات کی ہے وہ میں نے ذمہ داری سے کی ہے، میری اپنی سمجھ کے مطابق جو میں نے کہا ہے وہ درست کہا ہے. لیکن ظاہر ہے یہ بات عدالت میں جب آئے گی تو اس کا کیا وزن ہے وہ دیکھ لیا جائے گا. میری نظر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے کچھ بھی نہیں بدلتا، کیونکہ آپ نے ایک جرم ثابت کرنا ہے. جرم ان لوگوں نے کیا جنہوں نے آگ لگائی، جنہوں نے چیزیں توڑی، ان کو کس نے اکسایا یا خود آئے، کیا ہوا وہ ایک دوسری بات ہے. لیکن وہ اس بات کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں کہ یہ فیصلہ ہوا یا یہ خیال ہوا کہ احتجاج کرنا ہے اور وہاں کرنا ہے جہاں ہونا چاہیے. دونوں چیزوں کا کوئی آپس میں تعلق نہیں ہے. جرم ایک اور چیز ہے، ایک پرامن قانونی احتجاج ایک اور چیز ہے. اور آپ نے اسٹیٹمنٹ پہ قائم ہے، ٹھیک ہے. اچھا رانا صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب یہ کہتے ہیں، انہوں نے کافی اور جگہوں پر بھی کہا